حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ گلزار بن گئی۔ نمرود کی اس شکست کے بعد پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ نمرود کے دربار میں دوبارہ جائے اور اسے اللہ کی وحدانیت کا احساس دلائیں۔ حضرت ابراہیم بحکم الہی نمرود کے دربار میں گئے اور کہا، اے نمرود، تو دعوی خدائی سے توبہ کر، سچے خدا کے سامنے توبہ کر، ورنہ میرا پروردگار تجھے عبرتناک انجام سے دوچار کرے گا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کی بات سنی اور ہنسنے لگا، کہا کہ اگر تمہارے خدا کے پاس بھی کوئی فوج ہے تو اس سے کہو آئے مقابلے کے لیے، دیکھتے ہیں تیرے خدا کی فوج بڑی ہے یا میری۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اپنی تباہی کا ارادہ کر ہی چکا ہے تو ٹھیک ہے، ایک کام کرو، تم اپنی فوج کو خداوند قہار کی فوج سے مقابلے کے لیے تیار کرو۔ نمرود خوش ہو گیا، سوچنے لگا کہ میری فوج تو اتنی بڑی ہے اور ابراہیم کی فوج کہاں ہے؟ پھر نمرود نے کہا، مجھے 3 دنوں کا وقت دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا، ٹھیک ہے۔ 3 دنوں میں نمرود نے ایک وسیع و عریض صحرا میں اپنی فوج کی نمائش کی۔ تا حد نگاہ فوج ہی فوج تھی، لاکھوں کی تعداد میں فوج جمع ہو گئی۔ 3 دن گزرے، طے شدہ وقت آیا، طے شدہ وقت پر طے شدہ مقام پر حضرت ابراہیم پہنچ گئے، بالکل اکیلے۔ نمرود کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اکیلے آ گئے ہو، تمہارے خدا کا لشکر کہاں ہے؟ میرے لشکر کا مشاہدہ تو کرو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، نمرود تھوڑا حوصلہ رکھ، میرے پروردگار کا لشکر آنے ہی والا ہے۔ گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں اچانک آسمان پر کچھ جنبش محسوس ہوئی اور دیکھا گیا کہ مچھروں کا ایک بڑا لشکر ظاہر ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مچھروں کی تعداد کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپ گئی تھی۔ اتنی تعداد میں مچھر آئے، یعنی نمرود کی فوج کے ایک ایک سپاہی کو ہزاروں کی تعداد میں مچھر نمٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک فوجی گرنا شروع ہوا، دوسرا فوجی گرنا شروع ہوا، تیسرا فوجی گرا۔ لمحوں میں مچھروں نے نمرود کی فوج کو ڈھا دیا۔ جب نمرود نے یہ دیکھا کہ میری فوج ختم ہو رہی ہے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کیا۔ بھاگتا ہوا اپنے محل پہنچا اور اپنے آپ کو شیشے کے کمرے میں بند کر دیا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک مچھر شیشے کے کمرے میں گھس آیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مچھر لنگڑا و معذور تھا، جس کا آدھا دھڑ زندہ تھا اور آدھا مرا ہوا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک عیبدار مچھر سے نمرود کا خاتمہ کیا۔ مچھر نے پہلے نمرود کے ہونٹوں پر ڈنک مارا، پھر ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں جا کر بیٹھا، جس کی وجہ سے نمرود کو سر میں شدید درد ہوتا تھا۔ اس لیے وہ اپنے درباریوں کے ذریعے اپنے سر پر جوتوں سے مارنے کے لیے کہتا تھا۔ اس مچھر کے داخل ہونے کے بعد تقریباً 40 دنوں کے بعد نمرود مر گیا۔ سبق: خدا کی نافرمانی ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ وہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اتنی بڑی فوج کا مالک تھا، صرف ایک، وہ بھی معذور مچھر کے ذریعے ختم ہو گیا۔